بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہ سکیں۔ بیوی کے عشق کی انتہا یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے شوہر کے کپڑوں کی خوشبو سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ بیوی کا ذہنی سکون مرد کی توجہ ہی ہوتی ہے اور کچھ نہیں۔ مرد کو اس کی بیوی سے بڑھ کر چاہنے اور خیال رکھنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، اور عورت سے سچی محبت صرف اس کا شوہر ہی کر سکتا ہے، کوئی غیر مرد نہیں۔ اپنی بیوی کا مزاج، پسند ناپسند اور عادات تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بیوی اس لیے نہیں ہوتی اس کی ٹیلرنگ کر کے اپنے معیار کا بنا دیں، وہ تو بس محبت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ نے اسے کئی خوبیاں دی ہیں اور یہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، اس کا خیال رکھیں۔ شادی شدہ عورت کے چہرے کی چمک کی وجہ اس کے شوہر کی پرواہ، محبت اور وفا ہے۔ ایک بار اپنے شریک حیات کو دیکھیں، اگر اس کا چہرہ شادی سے پہلے والے چہرے جیسا ہے تو آپ کامیاب مرد ہیں۔ شوہر کے دل کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے سب سے بڑھ کر خوبی خدمت اور عاجزی ہے، لہٰذا عورت کو اپنے شوہر کی خدمت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ عاجزی سے پیش آنا چاہیے۔ اس سے شوہر کے دل میں محبت بڑھتی ہے اور عورت کو بھی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ فرما بردار عورت ہی شوہر کے دل کو جیت سکتی ہے۔ میاں بیوی کی آپس کی محبت بھی عبادت ہے۔ اگر میاں بیوی کا رشتہ معمولی ہوتا تو قرآن پاک میں بار بار اس کا تذکرہ نہ ہوتا۔ آپس کی ذمہ داری کو عبادت سمجھیں، نہ کہ بوجھ خیال کریں۔ عبادت کا خیال توانائی دیتا ہے، جبکہ بوجھ سمجھنے سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں ہم اکثر اس لیے مار کھا جاتے ہیں کیونکہ ہم ایک دوسرے کو اس کی غلطی بتاتے نہیں اور یہی سوچتے رہتے ہیں کہ شاید اسے خود ہی احساس ہو جائے۔ اسے احساس ہوتا نہیں اور ہماری بدگمانیاں عروج پر چلی جاتی ہیں، جہاں سے واپس آتے آتے بہت دیر لگ جاتی ہے۔ بیوی چاہتی ہے کہ اسے لفظوں کے بغیر سمجھا جائے، اس کی خاموشی کو محسوس کیا جائے، اس کی طلب کی قدر کی جائے، اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھ کر اس کے دل کا حال جانا جائے۔ ہاں، بیوی چاہتی ہے کہ اس سے ایسی محبت کی جائے کیونکہ یہ واجب المحبت ہونا چاہتی ہے۔ اگر آپ کی بیوی آپ سے توجہ چاہتی ہے تو چڑھیں نہیں بلکہ خوش ہوں، قدر کریں کہ حلال کی خواہش کرنے والی عورت کا ساتھ ملا۔ شوہر کا لاپرواہ ہونا بیوی کو اور بیوی کا لاپرواہ ہونا شوہر کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔ جن سے روح کا رشتہ وابستہ ہو جائے ان کو ذہنی اذیت دینا اچھی بات نہیں، پھر وہ بیوی ہو یا شوہر۔ میری غلطیاں مجھے ہی بتائیں، کسی اور کو نہیں، کیونکہ انہیں میں نے سدھارنا ہے، دوسروں نے نہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا وہ واحد رشتہ ہے جس میں ایک ہی انسان سے کئی بار نفرت اور بار بار محبت ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی ثواب ہے۔ دونوں جب ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو فرشتے ان کے نامہ اعمال میں ایک ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ پھر جب وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور محبت و الفت کی باتیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک خوبصورت نصیحت۔ ایک شخص نے شادی کے موقع پر بزرگ سے کچھ نصیحت کرنے کے لیے کہا۔ بزرگ نے یہ جامع نصیحت کی، تمہاری جیون ساتھی اپنے شفیق باپ، مہربان والدہ اور جان لٹانے والے بھائی چھوڑ کر تمہارے پاس آ رہی ہے، لہٰذا تم اس کے لیے یہ سب کچھ بن جاؤ۔ اگر آپ بیوی پر یہ سوچ کر توجہ نہیں دیتے کہ سر پر چڑھ جائے گی تو اس بات کا شکوہ بھی مت کریں کہ وہ نافرمان ہے۔ شوہر کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بیوی کو دین کی باتیں سکھائے یا اس کا اہتمام کرے، اس کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آئے، نرمی کے ساتھ گفتگو کرے، ممکن ہو تو گھر کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹائے، جیسا خود کھائے ویسا اسے کھلائے، اسے برے الفاظ نہ کہے، اس کے عیب چھپائے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو اور تمہارے درمیان پیار اور رحمت رکھ دی۔
بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ شوہر پر اللہ کب غضبناک ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس وقت مرد عورت پر غضبناک ہوتا ہے اس وقت خدا بھی اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ میری ماں کہتی تھی، بیٹا دعا کرنا شوہر آنکھوں والا ہو، جو دیکھ سکے تمہارا دکھ، تمہاری خوشی، تمہارا ہنسنا رونا۔ بہت لوگ آنکھوں والے ہوتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، بیوی کے معاملے میں اندھے ہو جاتے ہیں۔ وہ شوہر ہو جو تمہیں دیکھ سکے۔ ایک عورت کے لیے شوہر ہمدرد ہو اور باقی ساری دنیا اس کے خلاف ہو تو وہ ہنسی خوشی رہ لے گی، لیکن اگر ساری دنیا ہمدرد ہو، شوہر نہ ہو تو وہ کبھی خوش نہیں رہ پائے گی۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا ہی اصل محبت ہے۔ عورت کی قسمت کا انحصار اس کی خوبصورتی یا تعلیم پر نہیں، بلکہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والے مرد پر ہوتا ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ اس پر حکمرانی کرے، اور نہ ہی اس کے پاؤں سے بنایا کہ اس کی غلامی کرے، بلکہ اس کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ مرد کہتا ہے تعلق ختم ہونے کے بعد عورت جلدی آگے بڑھ جاتی ہے، اور عورت کہتی ہے مرد، مگر سچائی یہ ہے کہ جس نے کبھی محبت ہی نہ کی ہو وہی آگے بڑھتا ہے۔ سچا اور مخلص ہمیشہ وہیں بندہ رہتا ہے۔ عورت کی محبت سے نہیں اس کی نفرت سے ڈرنا چاہیے کہ وہ جس کو خاص سے عام کر دے تو اس کے حق میں کی گئی دعائیں تک چھین لیتی ہے۔ نکاح سے پہلے محبت کا دعویٰ عزم ہوتا ہے، نیت ہو سکتی ہے یا ارادہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اصل محبت کا میدان تو نکاح ہے۔ اگر میاں بیوی کی آپس میں بن جائے تو پھر سارے خاندان کی ان سے نہیں بنتی۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اللہ حافظ۔